اتنا بڑا دشمن جس نے امام صادق کو شہید کیا، ایسے بدترین شخص کی زندگی میں امام موسیٰ کاظم کی امامت کا آغاز ہوا۔ 20 سال امامت سے پہلے کے ہیں، 35 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ امام کی ولادت 128 ہجری میں اتوار کی صبح مقام ابوا، جہاں ختمی مرتبت کی والدہ معظمہ جناب آمنہ بنت وہب کا مزار ہے، اس مقام پر آپ کی ولادت ہوئی۔ پھر 20 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ آپ کا بچپنے سے کیا انداز ہے، کیا علم اور حکمت، کیا عرفان اور کیا عبادت اور کیا زہد ہے۔ اپنے بچپنے سے امام کا یہ انداز ہے کہ اپنا سر نماز فجر کے بعد جب سجدے میں رکھتے ہیں تو اپنے سجدے کو اتنا طول دیتے ہیں کہ زوال کا وقت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سر اٹھا کر پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اپنے بچپنے میں تہجد پڑھنے والے، راتوں کو جاگ کر دن کو روزہ رکھنے والے امام، یہ امام کا انداز ہے۔ ایک طرف امام صادق کا درس چل رہا ہے، ہزاروں شاگرد بیٹھے ہیں، اور مسجد کے صحن کے کونے میں امام موسیٰ کاظم نے، جب آپ کی عمر 3 سال ہے، ایک بکری کے بچے کو پکڑ رکھا ہے اور برابر اس کا سر زمین کی طرف جھکا رہے ہیں۔ امام صادق کا صحابی جس کا نام ہے صفوان جمال، ایک مرتبہ امام سے سوال کرتا ہے، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے امام صادق کہ آپ کے بعد آپ کا نائب کون ہے، آپ کا جانشین کون ہے، آپ کا وارث کون ہے، کسے آپ کے بعد امام مانا جائے؟ امام نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ جو مسجد کے صحن کے کونے میں بیٹھا ہوا بچہ جس کے پاس بکری کا بچہ ہے، وہ امام ہے، وہ میرا جانشین ہے، میرا نائب ہے، وہ میرا وارث ہے۔ جب امام نے یہ کہا تو صفوان جمال نے کہا، آقا مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے فرمایا تھا اور آپ کی تعلیمات، آپ کی بزرگان کی تعلیمات جو ہم نے پڑھی کہ امام خواہ بچپنے میں ہو وہ لہو و لعب اور کھیل کود سے پاک ہوتا ہے، لیکن یہ بچہ تو بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ امام نے فرمایا، دور بیٹھ کر کیوں قضاوت کر رہے ہو، قریب جا کے دیکھو کھیل رہا ہے یا کچھ اور کر رہے ہے۔ صفوان جمال اٹھا، چلتا ہوا امام موسیٰ کاظم کے پاس پہنچا، جبکہ آپ کا سن فقط 3 سال ہے۔ جب قریب آیا تو عجیب منظر دیکھا، برابر امام موسیٰ کاظم اس بچپنے میں اس بکری کے بچے کو ایک ہی جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اسجد ربکا، اسجد ربکا، اسجد ربکا، یعنی اپنے رب کا سجدہ کرو، اپنے رب کا سجدہ کرو، اپنے رب کا سجدہ کرو۔ جانور کو سجدہ کروانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اپنے محبوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے عاشقوں کو اور اپنے شیعوں کو یہ پیغام دینا ہے قیامت تک کے لیے کہ دیکھو ہم کسی جانور کو سجدے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، تو ہم یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ہمارا محب اللہ کی نماز بھول جائے، اللہ کا سجدہ بھول جائے۔ یہ امام موسیٰ کاظم کا بچپنا ہے، اور اب سن 4 سال کا ہے، یہاں تک کہ امام ایک مقام پر اس انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں، آگے سے شاگرد امام صادق کی گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ایسے میں امام صادق کا ایک شاگرد جس کا نام نعمان بن ثابت ہے، جس سے متعلق ابھی میں نے گفتگو کی، ایک صلوات بھیجی خاندان فاطمہ پر۔ بس میرے وقت ختم ہو رہا ہے، میں اسی واقعے پر امام کی شخصیت کے باقی مدارج اور مراحل آپ سنیں گے، جناب ذاکر بزرگوار بہترین انداز سے مجھ سے 1000 درجے بہتر انداز میں بیان کریں گے۔ امام نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ابو حنیفہ قریب آئے، کہا کہ اے امام صادق میں بھی آپ کا شاگرد ہوں، یہ ہزاروں افراد آپ کے شاگرد ہیں، کسب فیض کرتے ہیں، آپ سے علم اور معرفت حاصل کرتے ہیں، سب باتیں درست بجا ہیں، آپ سب کو علم سکھا رہے ہیں، سب کے معلم مرشد اور استاد اور رہبر ہیں، مربی ہیں، لیکن خود چراغ کے نیچے اندھیرا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو وقت نکال کر اپنے بچے کو بھی بتانا چاہیے تاکہ اسے بھی نماز کے آداب آ جائیں، کہ کون سی کمی ہے، کہ دیکھیں کیسی جگہ نماز پڑھنے کے لیے منتخب کی کہ آگے سے لوگ گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس طرح اس بچے کی نماز میں توجہ میں کمی آئے گی، خشوع خضوع متاثر ہوگا۔ امام نے فرمایا، ابو حنیفہ تمہیں میرے عمل پر اعتراض ہے یا اس بچے کے عمل پر اعتراض ہے؟ کہ اس بچے کے عمل پر اعتراض ہے۔ تو امام نے فرمایا، جس پر اعتراض ہے اس سے سوال کرو، کہ مگر یہ 3-4 برس کا بچہ مجھے کون سا جواب دے گا، کہ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے، جعفر صادق کا فرزند ہے۔ یہاں تک کہ امام صادق نے اپنے شاگرد کو روانہ کیا، جا کے بلا کے لاؤ میرے فرزند کو۔ امام موسیٰ کاظم تشریف لائے، جیسی تشریف لائے امام صادق نے فرمایا کہ ان بزرگ کو آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اب کہا پوچھنا ہے؟ تو ابو حنیفہ نے سوال پوچھا، کہا کہ آپ نے نماز کے لیے ایسی جگہ کیوں منتخب کی کہ سامنے سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اس سے آپ کا خشوع متاثر ہوگا، خضوع متاثر ہوگا، توجہ کم ہو جائے گی۔ کہ سنیے اے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، میرا اللہ موسیٰ کاظم کا خدا موسیٰ کاظم سے اتنا قریب ہے، اتنا نزدیک ہے کہ کوئی تیسرا ہمارے درمیان سے گزر ہی نہیں سکتا۔ تو تب تیسرا ہمارے درمیان سے گزر ہی نہیں سکتا تو پھر توجہ کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
یہ امام کی عبادت ہے، یہ امام کا زہد ہے۔ اب صدقی محسوس ہوئی ابو حنیفہ کو کہ میں عالم ہوں، دانشور ہوں، اور یہ 3-4 برس کا بچہ اس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے اس نے اگلا سوال یہ کیا، بس اسی بات پر ختم کر رہا ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ آپ تو اپنے انداز سے اپنے تئیں خود کو ایک عالم کے طور پر تعارف کروا رہے کہ آپ بڑے عالم فاضل ہیں، جب مانوں اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں۔ فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ انسان اپنے عمل میں، اپنے فعل میں فاعل خود ہے یا انسان کے فعل کا فاعل خدا ہے؟ علم کلام کے مشکل ترین سوالات میں سے ایک سوال اٹھتا ہے، جبر و اختیار کے مسائل جو علماء کے لیے بھی پیچیدہ ہیں۔ جیسی سوال کیا سوچا یہ 3-4 برس کا بچہ بھلا کیا جواب دے گا، لیکن کیا مختصر عام فام سادہ آسان مختصر جواب دیا کہ سنیے ابو حنیفہ، انسان کے عمل کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ انسان کے فعل کا فاعل حقیقتاً خدا ہے اور انسان صرف آلے کار ہے۔ دوسری صورت یہ کہ انسان کے فعل کا فاعل اللہ بھی ہے اور بندہ بھی ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ فعل کا فاعل اللہ نہیں بلکہ خود بندہ ہے۔ اگر فاعل خدا ہے اور قیامت کے دن سزا بندے کو دے دے تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، اور اگر فاعل خدا بھی ہے اور فاعل بندہ بھی ہے تو قیامت کے دن بندے کو اس عمل کی وجہ سے جہنم میں لے جائے اور اپنے آپ کو بچا لے، یہ بھی عدالت کے خلاف ہے۔ لا محالہ ایک ہی صورت بچ جاتی ہے کہ انسان اپنے ہر فعل میں خود فاعل ہے۔ اس لیے ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ انسان جو کرتا ہے خود کرتا ہے اور خدا کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا میرے گناہ کی یا رب تو سادگی تو دیکھ، اپنی خطا کو تیری رضا کہہ گیا ہوں میں۔ یہ امامیہ کا عقیدہ ہے، مکتب اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں فاعل مختار ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم کی حیات طیبہ، پھر آپ کے زمانے میں 35 سالہ عہد امامت میں 4 حکمران آئے۔ سب سے پہلے منصور دوانقی جس نے 23 سال حکومت کی، 10 سال اس کے زمانے میں امام موسیٰ کاظم نے امامت فرمائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی 11 سال اس نے حکومت کی، اور اس کے بعد اسی کا بیٹا ہادی آیا، 1 سال اس نے حکومت کی، اور پھر 23 سال تک ہارون الرشید نے حکومت کی۔ ہارون کے آخری 10 سال میں امام علی ابن موسیٰ رضا نے امامت فرمائی، اور پہلے 13 سالوں میں امام موسیٰ کاظم نے امامت کی۔ کیا انداز امامت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ منصور کے دور میں کیسے رہے، مہدی کے دور میں کیسے رہے، ہادی کے دور میں کیسے رہے، آخر کیا وجہ تھی کہ امام کی زندگی کا بڑا حصہ زندانوں کی نظر ہو گیا، آخر حاکم وقت کو کیا خطرہ تھا، کیا پریشانی تھی، کیا مشکل تھی، کس طرح سے امام، بس ایک جملے میں خلاصہ کر رہا ہوں، ان تمام مراحل کو بیان کرتا عرض کرتا آپ کی خدمت میں کہ منصور کو کس طرح سے منصور کو رسوا کیا، ہادی مہدی کو کس طرح سے رسوا کیا، ہارون الرشید کو کس طرح سے رسوا کیا۔ اگرچہ یہ زندانوں میں قید کرتے رہے لیکن امام کی عظمت کردار ہے کہ آپ کے کردار کی بلندی اور آپ کے کردار کی شہرت پوری اسلامی دنیا میں چھن چھن کر پھیل رہی تھی۔ کیا کیا امام صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم نے؟ جہاں امام صادق نے اپنا کام ختم کیا وہاں سے امام موسیٰ کاظم نے اپنا کام شروع کیا۔ امام صادق کے 4000 شاگردوں میں سے مخصوص شاگردوں کو چنا، منتخب کیا، اور پھر وہ با اعتماد ترین، با شعور، با معرفت افراد کو، اور انہیں مزید تعلیم دینے کے بعد اب انہیں دنیا کے مختلف نکات پر، یہاں تک کہ صاحب سوائے کے محرکہ ابن حجر ہیثمی، ابن حجر مکی، جنہوں نے 11 سال تک خانہ کعبہ میں مکہ میں مسلمانوں کو امامت کرائی، بہت بڑے عالم اہل تسنن کے، سوائے کے محرکہ لکھی ہے، ریاض النظرہ، دوسری کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں، شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے بھی یہ جملے لکھے امام موسیٰ کاظم سے متعلق کہ جعفر صادق کی شہادت کے بعد لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جعفر صادق نے اسلامی دنیا میں جو سب سے بڑی دانشگاہ اور یونیورسٹی قائم کی ہے شاید آپ کی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے فرزند موسیٰ کاظم نے آ کر آپ کی یونیورسٹی کو، اپنے بابا جعفر صادق کی یونیورسٹی کو 4 چاند لگا دیے اور بام عروج تک پہنچا دیا علوم اور معارف کو، نہ فقط علم و فضل و کمال بلکہ زہد و عبادت، اور اس درجہ خلیق تھے، اتنے معاف کرنے والے تھے کہ دوست اور دشمن آپ کو کاظم کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اس طرح سے امام نے ان 4000 افراد میں سے بہت چند ایک افراد کو منتخب کیا، مزید تربیت کر کے انہیں پوری اسلامی دنیا میں پھیلا دیا، اور پھر یہ افراد امام کے نائبین،
امام کے نائبین، امام کے شاگرد، اگر کسی خطے سے کوئی مومن اٹھ کے آتا امام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، امام فرماتے جاؤ، میں مسئلے کا جواب نہیں دوں گا، جا کر میرے فلاں معین کردہ وکیل سے پوچھو، اگر اموال شرعی ہیں، مال خدا، مال امام، مال زکوٰۃ، مال خمس، وہ بھی اسے دو، اس علاقے کے مومنین پر صرف ہو، ان کی قسمہ پرسی دور ہو، ان کے فقر و تنگدستی دور ہو۔ اس طرح سے امام موسیٰ کاظم نے ہارون کے مقابلے میں، منصور کے مقابلے میں، ہادی اور مہدی کے مقابلے میں ایک متوازی نظام حکومت قائم کر دیا، جس کا مستقل نظام تربیت ہے، نظام تعلیم ہے، اس طرح سے نظام معیشت اور نظام اقتصاد ہے۔ بس میرے عزیزو وقت ختم ہوا، میں اپنی بات کو سمیٹ کر ختم کروں، یہاں تک کہ جب ہر طرح سے ہارون مایوس ہوا اور زندان کی ان سلاخوں سے بھی امام کے کردار کی روشنی اس کے سپاہیوں کے ذریعے سے اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں پھیل رہی ہے، اب اس نے سوچا ایسا کون سا کام کرے کہ امام کو شرمندہ کرے، رسوا کرے، امام کی مرکزیت ختم ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے موسیٰ کاظم کی محبت ختم ہو جائے۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، شاید مصائب کا ایک ہی جملہ پڑھ سکوں میرے عزیزو، یہاں تک کہ اس نے بغداد کی ایک حسین عورت کا انتخاب کیا اور اسے زندان میں بھیجا۔ اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں، لیکن بس میں یہ ایک بات عرض کر رہا ہوں، زندان میں بھیجا اور اسے یہ کہہ کے بھیجا کہ تو نے کوشش کرنی ہے کہ موسیٰ کاظم کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، اور بالفرض اگر وہ گمراہ نہ ہو، تمہاری باتوں میں نہ آئیں، پھر بھی تم نے شور مچانا ہے، میں اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، گورنروں کے ساتھ، خواص کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ اس طرح سے موسیٰ کاظم رسوا ہو جائیں گے۔ یوں اس عورت کے کپڑے مختلف جگہ سے اس نے پھاڑ دیے، اس کے اوپر خون ملا تاکہ ظاہر کرے کہ یہ بھی قیدی ہے، اسے قید کر دیا امام موسیٰ کاظم کے ساتھ تاکہ امام کو گمراہ کر سکے اور امام اس کو باتوں میں لگائے اور اپنی طرف مائل کر سکے۔ اور رات، ساری رات ہارون الرشید نے جاگ کر گزاری، ٹہل رہا ہے، نہیں معلوم کیا ہوگا۔ اور جب صبح ہوئی تو بے قراری میں جب کوئی آواز نہ آئی تو اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ جب قید خانے میں پہنچا تو عجیب منظر تھا کہ ادھر ایک سفید پارچے کے اوپر سر ہے اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف جس خاتون کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اس کا سر بھی سجدے میں ہے اور وہ بھی یہی ذکر ادا کر رہی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا، ہارون نے اس خاتون کو بالوں سے پکڑا، بلند کیا، کہا میں نے تمہیں کس لیے بھیجا تھا اور تو کیا کر رہی ہے؟ تو آ کے سجدے کر لیے، میں نے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ کہ کیا کروں؟ جب میں آئی میں کافی دیر تک اس شخص کو، اس جوان کو آوازیں دیتی رہی، اپنے طرف متوجہ کرتی رہی، لیکن یہ ایسا ماہتا ذکر خدا میں، اللہ کی تسبیح اور بندگی میں، حالت سجدہ میں کہ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تک نہیں۔ یہاں تک کہ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا تھا، سحر کا وقت قریب آیا، میں نے دیکھا آسمان سے لے کر زمین تک ایک نور کا سلسلہ متصل ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ملائکہ آسمان سے زمین پر نازل ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس ذکر تسبیح کی اتنی گہرائی تھی اور اتنا خلوص تھا کہ اطراف کا میں نے محسوس کیا ایک ایک ذرہ اس شخص کے ہم آواز ہو کر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے۔ بس ایک جملہ عرض کروں، بات ختم کر دوں میرے عزیزو، انبیاء بھی معصوم ہیں، موسیٰ کاظم بھی معصوم ہیں، لیکن جس طرح سے صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں یہ بات کہی کہ عصمت کلی متواتی نہیں ہے، کلی مشکک ہے، یعنی انبیاء کی عصمت ایک جیسی نہیں ہے، اس کے درجات ہیں، فرق ہے، ضروری نہیں سب معصوم ہیں تو ایک جیسے ہیں۔ انبیاء کی عصمت اور ہے اور موسیٰ کاظم کی عصمت اور ہے۔ قرآن نے ایک نبی کا نام لے کر ذکر کیا، 25 انبیاء کا ذکر ہے، لیکن سب سے زیادہ ذکر یوسف کا ہے۔ ان کے کردار کی قرآن نے تمجید کی ہے، سراہا ہے، لیکن یوسف کا کمال یہ ہے کہ جو عورت زلیخا ان کو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی، انہوں نے اس کے شر سے خود کو بچا لیا۔ یہ یوسف کے کردار کی معراج ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن اس کو گمراہی سے نہ بچا سکے اور اسے ہدایت نہ دے سکے جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ اور یہ فخر یوسف ہے جس پر 1000 یوسف قربان کر دی جائے۔ امام موسیٰ کاظم خود تو درکنار، خود تو کسی لغزش کا ہونا درکنار ہے، جو خاتون گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی اس کا سر بھی سجدے میں سبوح قدوس کا ذکر کر رہی ہے۔ موسیٰ کاظم کردار کی عظمت کا آسمان ہے، اس لیے اب طاغوت نے یہ سمجھا کہ کچھ بھی ہو اس ہستی کے شمع ہدایت کو گل کر دیا جائے۔ میرے عزیزو آپ تفصیلی مصائب سنیں گے، میرے پاس وقت نہیں دوسرے مقام پر پہنچنا ہے۔ ایک جملہ عرض کروں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ 16 سال قید ہے، اور کیسی قید ہے میرے عزیزو؟ ایک جملہ عرض کروں، بعد از شہادت حسین ابن علی 11 ائمہ میں سے کسی بھی امام کی شہادت اتنی سخت نہیں ہے
جتنی سخت شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے، میرے عزیزوں چند گھنٹے یوں جھک کے کھڑے ہونا مشکل ہے۔ آپ سوچیں آپ کا امام مسلسل 14 برس ایسے زندان میں قید رہے کہ سیدھے کھڑے نہ ہو سکے، اور پھر زندان کیسا زندان ہے، تفصیلی شہادت آپ سنیں گے۔ میں بس مصیبت کا ایک جملہ عرض کروں، ایسا نہیں کہ 25 کو زہر ملی، نہ 23 کو زہر ملی ہے، شہادت 25 کو ہوئی۔ آپ جانتے ہیں جب کسی کو زہر ملتا ہے تو پھر اسے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، تو 23 کو آپ کو زہر دیا گیا اور شدت پیاس کا غلبہ ہے، اور اب ہارون نے سندی بن شائق کو پانی کا جام دے کے کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ موسیٰ کاظم پانی مانگے اور وہ آپ کے سامنے پانی گرائے، آپ کو پانی نہ دے۔ لیکن یہ امام موسیٰ کاظم ہے۔ جب سندی بن شائق نے اور ہارون نے سوال کیا کہ اے موسیٰ کاظم، جب پیاس سے تڑپ رہے ہو تو پھر سوال کیوں نہیں کر رہے، ہم سے پانی کیوں نہیں مانگ رہے، پانی مانگو تاکہ ہم پانی دیں۔ کیا جرت مندانہ اور شجاعانہ جواب دیا، فرمایا لم اخلق سہولا، ہمیں سوال کرنے والا خلق نہیں کیا گیا، ہم عطا کرنے والے ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں۔ 2 دن تک پیاس کی وجہ سے تڑپتے رہے لیکن پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا، اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو زہر مل جاتا ہے تو پھر وہ تڑپتا ہے، اور جس زندان میں موسیٰ کاظم ہیں جب تڑپ رہے تھے تو کیا کیفیت تھی، وہ تو میں نے اس زندان کی اونچائی بیان کی۔ اس زندان کی چوڑائی کیا ہے، بالکل جسم کے ساتھ متصل ہے، اور چاروں طرف لوہے کی سلاخیں ہیں، لوہے کی سلاخیں ہیں۔ اسی لیے تو امام زمانہ زیارت ناہیہ میں یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، السلام علیک یا مرزوز الساقین، میرا سلام اس قیدی پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت قیمہ بن گیا ہے۔ اس طرح سے جب امام تڑپ رہے تھے زہر کے اثر سے تو آپ کے جسم کا گوشت ان سلاخوں کے اندر رہ گیا۔ اور کیسے عرض کروں، بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن ایک جملہ عرض کروں، صرف زہر سے بھی شہادت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 25 رجب کی صبح ایک مرتبہ سندی بن شائق آیا ہارون کی طرف سے اور ایک کاغذ پھینکا امام کی طرف سے۔ آیت اللہ سبزواری نے اپنے مقتل میں یہ جملے لکھے، کاغذ پھینکا، قلم پھینکا، کہ اے موسیٰ کاظم لکھو۔ امام نے پوچھا بتاؤ کیا لکھوں؟ کہ لکھو میں طبعی موت سے جا رہا ہوں، مجھے زہر نہیں دیا گیا۔ امام نے فرمایا میں حجت خدا ہوں، میں جانشین خدا ہوں، ممکن نہیں ہے کہ میں خلاف حقیقت کوئی بات لکھ کے جا سکوں۔ جب مجھے زہر دیا جا چکا ہے تو میں کیسے لکھ سکتا ہوں کہ میں طبعی موت سے جا رہا ہوں؟ کہ موسیٰ کاظم لکھو ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ 14 سالہ میری ساری سختیوں کو بھول جاؤ گے۔ امام نے فرمایا اے سندی تو ظلم کر، میں صبر کروں گا۔ یہاں تک اس شقی نے 4 کیلیں منگوائی، ایک ہتھوڑی منگوائی، اور پھر پہلی کیل امام موسیٰ کاظم کے سر پر رکھی اور کہا موسیٰ کاظم لکھو ورنہ وہ ظلم کروں گا۔ فرمایا ظلم کرو۔ یہاں تک اس شقی نے ایک ایک کیل امام موسیٰ کاظم کے سر میں گاڑ دی۔ سیاہ اندھیری چلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین کو گزارش ہے کہ ایک ایک قدم اگے آ جاؤ، ایک ایک قدم اگے، جڑے باہر ہیں تسی بھی اندر آ جاؤ۔ انتہائی پڑھی لکھی شخصیت، انتہائی محترم، میری مراد ہے خطیب اہل بیت، ذاکر اہل بیت جناب ملک محمد ثقلین